اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیری جانب سے خیر ہی خیر ہے۔ کسی شخص کو فرض کیجئے کہ بادشاہت تھی، اس سے اگر سلب کر لی تو تیری حکمت میں اس کے لیے بھی خیر ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اپنے بارے میں جو اس کا تصور تھا کہ شاید میرے لیے کوئی زوال نہیں ہے، معلوم ہوا نہیں، ہر وہ شے کہ ہر کمال راز زوالے، کہ جو شے بھی آج کمال پر ہے ایک دن آئے گی کہ وہ زوال تک پہنچ جائے گی۔ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں پرو دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، گویا کہ اگر رات جو ہے وہ دن میں پیوست ہو رہی ہے، پروئی جا رہی ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ رات طویل ہو رہی ہے، دن سکڑ رہا ہے، رات ایکسپینڈ کر رہی ہے، دن سکڑ رہا ہے۔ جیسا کہ سردیوں میں ہوتا ہے، رات بڑی طویل ہو جاتی ہے اور دن جو ہے بہت مختصر رہ جاتا ہے، اور اس کے برعکس معاملہ گرمیوں میں ہوتا ہے، دن جو ہے وہ گویا کہ رات میں داخل ہو گیا، اب دن پھیلنا شروع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے جو رات سکڑ گئی۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں پرو لاتا ہے اور دن کو رات میں پرو لاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور مردہ میں سے تو زندہ برآمد کرتا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر ہمارے مفسرین نے مثال دی ہے انڈے اور مرغی کی، کہ انڈا جو ہے سالوں پڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں ٹیمپریچر کی ویریشن زیادہ ہے تو وہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، لیکن یہ کہ انڈا بظاہر اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، کسی قسم کی لائف یا حیات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی انڈے کے اندر سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک زندہ چوزا برآمد کر دیتا ہے۔ اور سب سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو انڈے کی شیپ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی انڈا ہے۔ کچھوے کا انڈا بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا مرغی کا انڈا ہے۔ آپ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے بھی دیکھ لیں تو کچھوے کے انڈے اور مرغی کے انڈے کے درمیان آپ کوئی فرق نہیں کر سکیں گے، سوائے اس کے کہ دیکھنے والا اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ کچھوے کا انڈا جو ہے وہ گولائی کی جانب زیادہ ہوتا ہے اور یہ مرغی کا انڈا جو ہے تھوڑا سا بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ حالانکہ کہاں مرغی کا ایک چوزا ہے، کہاں کچھوا ہے، لیکن اسی انڈے کو اگر آپ ہیچ کریں گے تو مرغی کے انڈے سے چوزا برآمد ہوگا، اور بالکل وہی شے جو صرف ایک گولائی کے اندر ہے اور اندر کیمیکلی کوئی فرق نہیں ہے، اس کو آپ ہیچ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے کچھوا جو بالکل مختلف ہے، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں، کسی چوزے اور کچھوے کے درمیان اس میں سے کچھوے کا بچہ برآمد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ قدرت اور اس کی خلاقیت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا مردہ میں سے زندہ برآمد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور مشاہدہ ہے، ایک بیج ہے جو بالکل خشک ہو چکا، جو سالوں سے پڑا ہوا ہے، ڈیڈ سیڈ، جس میں کہیں زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے، اسی بیج کو آپ زمین میں ڈال دیجئے اور اس کی تھوڑی سی آبیاری کیجئے۔ یہ پانی ہے گویا کہ جس نے اس کو زندگی عطا فرما دی، لیکن پانی کے اندر بھی کوئی صفت اپنی نہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ بیج پھوٹتا ہے، سویل کرتا ہے، تھوڑا سا گدراتا ہے، اس میں سے چھوٹی سی کوپلیں نکلتی ہیں، بالآخر تناور اور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی تو وہی شے ہوئی نا کہ مردہ سے زندہ برآمد کر دینا، اس لیے کہ پودے یا نباتات جو ہے باٹنی، اس کے بارے میں اب ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں بھی زندگی ہے، ان میں بھی لائف ہے۔ تو یخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ ذات ہے کہ جو مردہ سے زندہ برآمد کر دیتی ہے، وتخرج المیت من الحی، اور اسی طرح زندہ سے مردہ، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ مرغی زندہ ہے اور اس سے ایک مردہ سے جو ہے انڈا برآمد ہو رہا ہے، انڈا مردہ ہے، اس سے جو ہے آپ چوزا حاصل کرتے ہیں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے چاہیے کہ نہ بنائیں اپنا دوست کافروں کو بمقابلہ مومنین کے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جو ایک غیرت و اہمیت کا تقاضا بھی ہے کہ اہل ایمان کا جو اپنا ایک معاملہ ہے، ان کے ذریعے جو ایک معاشرہ قائم ہو چکا ہے، کسی مسلمان کی دلی ہمدردی اور اس کی ایثار اور قربانی کا جذبہ مختص ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے، ان میں سے بھی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی عادت کرنی چاہیے۔ تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہ پکڑے مومن کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر اپنا ولی اور اپنا پشت پناہ، اور پھر یہ کہ اپنی دوستی کی بینگیاں ان کے ساتھ نہ بڑھائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے مقابلے میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کوئی تدبیر اختیار کر لے۔ ان کفار یا مشرکین کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا کہ جس کی بنیاد پر آپ ان کی کسی پلاننگ یا کسی وجہ سے جو ہے آپ کو کوئی زخم نہ پہنچے، اتنا تعلق جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے دلی ہمدردی کا
اور دلی تعلق کا اور محبتوں کا وہ مسلمانوں کی مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہونی چاہیے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. حلقہ یارہ کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت. اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اگر کہیں مقابلہ ہے حق و باطل کے درمیان تو اس موقع پر کوئی رحم دلی نہیں ہوگی. اس موقع پر تو یہ بات ہے نا کہ وہ لوگ آئے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، دین اسلام کو منہدم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے. یہاں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. میدان جنگ کے اندر مقابلہ ہوگا تو ان کو جو ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو مارو، گاجر مولی کی طرح کاٹو. اس لیے کہ وہ جس ارادے سے آئے ہیں وہ ارادہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسلام کو منہدم کرنا چاہتے تھے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں ان کے کسی شر سے بچنے کے لیے اگر تم جو ہے کوئی ان کے ساتھ کسی درجے میں تعلق رکھتے بھی ہو، تو ایسا معاملہ کرتے بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. یہاں اپنے آپ سے مراد معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک شے نہیں ہے، وہ تو سراپا رحم ہی رحم ہے. الرحمن الرحیم، یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو یہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے، اپنے غصے سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپا جاؤ ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا ان کو ظاہر کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جانتا ہے، سب سے واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسے تو علم ہے اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے کا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. دیکھیں صفت علم کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا جتنا بیان قرآن حکیم میں ہوا ہے شاید اور کسی صفت کا نہیں ہوا. اور اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اگر اپنے درخت سے جدا ہوتا ہے، زمین پر گرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتے ہو تم؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم میں. اس روئے ارضی پر کتنے درخت ہیں، امازون کے جنگلات کے اگر آپ تصور کریں تو وہاں تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی. اتنے درخت ہیں، اتنے پتے ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ کے کمپیوٹر شاید ختم ہو جائیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پتا بھی اگر درخت سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں. لیکن یہاں بھی اور قرآن میں بہت سی جگہ پر اس میں گویا کہ ان الفاظ کا سہارا لیا گیا، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر جان جو ہے خوب اچھی طرح پائے گی، اپنے سامنے موجود پائے گی جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، من خیر محضرا، جو بھی انہوں نے خیر کمایا اس کو بھی موجود پائے گی اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو برے کام انہوں نے کیے ہیں وہ بھی اس دن موجود پائیں گے. اس کا نقشہ بھی سورہ کہف کے اندر کھینچا گیا ہے، لرزا دینے والے الفاظ ہیں. ووضع الکتاب، اس دن تمہارا اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور اس دن تم دیکھو گے ان فاسقوں فاجروں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو، گناہ گاروں کو، اور وہ اس دن چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری شامت، ہماری کمبختی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس اعمال نامے میں تو ہماری زندگی کا ہر عمل ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہر شے وہاں موجود ہوگی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے. اس میں جو ہے انسان کا اپنا علم یا اس کے جو بھی حواس خمسہ ہے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت انسان کو دی ہے، اس کے احاطے سے باہر ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن جان لے گی، پہچان لے گی، اپنے سامنے موجود پائے گی ہر جان، جو کام اس نے کیا ہوگا خیر کا وہ بھی اپنے سامنے محضر حاضر موجود پائے گی. وما عملت من سوء، اور جو اعمال کیے ہوں گے برائی کے وہ بھی حاضر موجود پائیں گے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اس دن وہ تمنا کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کے اعمال نامے کے درمیان ایک بہت بڑی مدت قائم ہو جائے، اس لیے کہ جو ہے اس کو فیس نہیں کر سکے گا. اب تو زندگی کی کوئی شے سیکرٹ نہیں ہے، ہر شے واضح ہے، ہر شے اس اعمال نامے میں موجود ہے، اور انسان کو اپنا اعمال نامہ جو ہے اس کی بنیاد پر اپنا انجام بھی صاف نظر آ رہا ہوگا. لہٰذا وہ چاہے گا کہ کاش کہ یہ دن جو ہے اتنا طویل ہو جائے، یا یہ کہ یہ اعمال نامہ مجھ سے اتنے فاصلے پر لے جایا جائے کہ میں اس کو نہ دیکھ سکوں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے آپ سے، اپنی پکڑ سے، اپنے غصے سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حد میں انتہائی
شفقت فرمانے والا، ان کے حق میں انتہائی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہاں تیسرا رکوع ختم ہو گیا اور اسی پر آج کی مجلس ہماری ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ